جوڑ پیدا ہو گیا کس کے ساتھ؟ اب جیسے مسلمان قرآن کو نیچے نہیں گرنے دیتا، جیسے مسلمان قرآن کو اٹھاتا ہے تو چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، آنکھوں پہ لگاتا ہے، ایسا ہی اس کپڑے کا بھی مسئلہ یہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ عام سا کپڑا ہے تو اس کو نسبت قرآن کی مل گئی تو وہ اتنا عظیم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، مثالیں بہت ہیں۔ اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے آج یہ بچے جس نے قرآن کو ناظرے کے طور پر پڑھ لیا، وہ بچیاں جنہوں نے قرآن کو، قرآن کا یہ پہلا حق ادا کر دیا ناظرے والا، وہ جس نے حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، وہ جنہوں نے اس کا ترجمہ اور تجوید پڑھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے ساتھ منسوب ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے نبی ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ایک ہے میں کہوں کہ یہ اعلیٰ ہو گیا، آپ کہیں، کوئی عالم کہے، کوئی پیر بزرگ کہے، مولانا مشتاق صاحب کہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی بات ہو وہ صحیح نہ بھی ہو، لیکن میں نے تو جو بات بتائی ہے استاد کی بتائی ہے، جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، کائنات کے سردار نبی۔ وہ یہ فرماتے ہیں دنیا والوں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت مولانا مشتاق صاحب کی جو تھوڑی تھوڑی میں بات سمجھا، اس میں بھی آپ کو قرآن والوں کی، علماء کی، مدارس کی عظمتیں آپ کو بتلا رہے تھے۔ یہ بات محمد الرسول اللہ نے فرما دیا کہ جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی، چاہے سکھا رہا ہے یا سیکھ رہا ہے، خیرکم خیرکم خیرکم، کائنات والوں تم سب سے زیادہ میں محمد کے نزدیک اعلیٰ اور افضل وہی بندہ ہے۔ جس خاندان سے بھی ہو، جس قوم سے بھی ہو، جس علاقے سے بھی ہو، لیکن تعلیم قرآن کے ساتھ لگ گیا، قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے لگ گیا، معلم بن گیا، تو اس کی نسبت بن گئی محمد الرسول اللہ کے ساتھ۔ اگر متعلم بن گیا تو نسبت بن گئی قرآن کی وجہ سے اصحاب رسول کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، او دنیا والو، مجھے میرے رب ذوالجلال نے تاج نبوت بنا کر جو بھیجا ہے تو استاد بنا کر بھیجا ہے، استاد بنا کر بھیجا ہے۔ استاد آپ ہیں، بتاؤ اس وقت اس استاد کے شاگرد کون ہیں؟ صحابہ اکرام جی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ آج اگر آپ کے استاد حضرت مولانا آصف صاحب بڑے بزرگ ہیں، بڑے عالم ہیں، علاقے کے اندر بات چلتی ہے، ان کو جو مقتدی مل گئے، جو ان کے شاگرد بن گئے، جو ان کے مرید بن گئے، ان کے ماننے والے بن گئے، میرے دوستوں وہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا استاد بڑا عالم، ہمارا استاد بڑا نیک، ہمارا امام بڑا صوفی متقی پرہیزگار، اچھے اخلاق اور کردار والا۔ میرے دوستو آج ہم اور آپ اپنے استاد کے اچھے کردار کی وجہ سے فخر کرتے ہیں۔ ذرا سوچا کرو ان حضرات کو جن کا استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بات یہ بتلا رہا تھا قرآن اتنا عظیم ہے، قرآن اتنا عظمت والا ہے کہ جو چیز بھی قرآن سے جڑتی ہے اللہ اس کو بھی بڑا عظیم بنا دیتے ہیں۔ یہ حافظ قرآن ہے، یہ قرآن کا قاری ہے، قرآن کا جاننے والا ہے، یہ عظمت اسی کو تو ملی ہے نا قرآن کی وجہ سے۔ کل پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، وہاں پر کچھ لوگ ایسے افراد ہوں گے جن کے گناہوں کی وجہ سے، کفر شرک گناہوں کی وجہ سے کچھ نمازیں چھوٹی ہوئی ہوں گی، کبھی زبان سے جھوٹ نکلا ہوا ہوگا، کبھی کچھ اور اللہ کے جو حقوق ہے اور میں کوتاہی کی ہوگی، جس وجہ سے وہ جہنم کی سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت نظر رحمت والی جب ہوگی، اللہ پاک قرآن پڑھنے والے حافظ کو، قرآن پڑھنے والے قاری کو، قرآن پڑھنے والے عالم کو یہ فرمائیں گے اے حافظ قرآن، قرآن یاد کرنے والے، قرآن کے اوپر
عمر قائم رہنے والے، تیری مرضی کی بات ہے یہ دنیا میں سے ایسے لوگ جو گناہ کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں، اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے یہ اختیار دے دیتا ہوں کہ ان میں سے 10 کے ہاتھ پکڑ کر جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچا دے۔ یہ عظمت کس کو دی گئی؟ میں اپنے ماحول میں یہ کہا کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو سمجھ نہ آئے، کہ اللہ نے اس حافظ قرآن کو، اس عالم قرآن کو، قرآن پڑھنے والے کو، قرآن پر عمل کرنے والے کو نا جنت کے 10 ویزے دے دیے۔ جنت کے آج ہمیں پتہ چل جائے نا کہ امریکہ کا ویزا کسی کے پاس ہے، 2 ویزے ہیں، 3 ویزے ہیں، اور دیتا بھی وہ 10-10 لاکھ روپے کا دے کر کے ہے، تو میرا خیال ہے کنڈلی والے سارے دوڑ پڑیں گے۔ کوئی کہے گا میرے دادی دا تیرے دادی نال بڑا تعلق ہے، میرا فلاں کا تعلق تھا، مجھے بھی میرے بیٹے کے لیے ویزا مل جائے، اور وہ بھی امریکہ۔ چند دنیا کی زندگی کے لیے ہوگا، پتہ نہیں وہاں جا کر کیا ہوگا، لیکن جس بات کو آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ 10 ویزے 10 ٹکٹ جنت کے حافظ کے ہاتھ میں رب ذوالجلال پکڑا دے گا، جا جس کو مرضی ہے دے دے اور جنت میں لے جا۔ یہ اعزاز قرآن کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اعزاز سب کو حاصل کرنا نصیب فرمائے۔ اپنی اولادوں کو آپ اگر نہیں کر سکا تو آپ یہ تو کر سکتے ہو نا کہ اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، قرآن کا عالم بناؤ، قرآن پاک کے ساتھ ان کو جوڑ دو انشاءاللہ۔ اور اگلی بات بھی کہہ دوں، اگر ایسا موقع نہیں ہو رہا، نہیں مل رہا، قرآن والوں سے محبت کرنے لگ جاؤ، قرآن والوں سے محبت کرنے لگ جاؤ، انشاءاللہ تمہاری نسلوں میں اللہ تبارک و تعالی قرآن والے پیدا کر دے گا۔ یہ تمہاری محبت کا اثر ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، قرآن کریم ہمارے لیے فرمایا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي، اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے، ادھر کہا خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ادھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی تو فرمایا ہے نا اشراف امتی حملت القرآن، اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کے اندر سب سے زیادہ اعزاز والے، اشراف سب سے زیادہ اعزاز والے، سب سے زیادہ احترام والے، شریف، اشراف شریف سے ہے نا، اشراف خیال کریو ایک نواز شریف ہے نا، وہ شریف سے مراد نہیں، فلاں شریف نہیں، حقیقت میں اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کے حضور فرماتے ہیں اعزاز والے، میری امت کے سب سے بڑے عظمت والے وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو لینے والے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کو یاد کرنے والے، قرآن کا حق جو ہے ترجمہ اس کو مطلب یہ ہے کہ سیکھنے والے، سیکھ کر اس قرآن پر عمل کرنے والے، یہ سارے کے سارے حملت القرآن ہیں۔ اللہ کہتے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے نزدیک تو سب سے زیادہ اعزاز والے یہی لوگ ہیں جو قرآن کو اٹھانے والے، اس لیے کہ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ کس کا؟ یہ کتاب بھی ہے، کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ رب ذوالجلال نے جس وقت اس کلام کو پڑھا تھا، آج آپ اور میں ان بچوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، ان کے والدین کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کے اساتذہ کو مبارکباد دیتے ہیں، آپ اہل محلہ کو مبارکباد دیتے ہیں، گاؤں والوں کو، انتظام کرنے والوں کو، پڑھانے والوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ان کو اللہ نے قرآن دے دیا ہے، تم سب اس میں شامل ہو گئے ہو برکت میں، مبارک میں۔ اور یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے، ایک دور وہ بھی تھا، ابھی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں وجود نہیں دیا تھا، اللہ پاک نے نظام کائنات، آسمان و زمین بھی ابھی نہیں بنایا تھا، اس وقت اللہ رب العزت نے اس کلام کو فرشتوں کے سامنے خود قرآن کو اللہ نے پڑھا،
خود قرآن کی تلاوت اللہ رب العزت کی ذات نے کی، اس لیے کہتے ہیں یہ کلام ہے۔ میرے بھائیو، اس وقت جس وقت اللہ نے اپنے قدرت کے ساتھ اپنی شان کے لائق جو اللہ کی زبان ہے اس سے جب یہ اللہ کی کلام نکلنے لگی، پڑھنے لگے اللہ کی ذات، فرشتے سن کر کہتے ہیں طوبی لامۃ، او اللہ کی ذات، طوبی لامۃ، برکتیں ہوں، مبارک ہو، خوشی کے لائق ہے، مبارک کے لائق ہیں وہ لوگ اے اللہ جن کو یہ تیری کلام ملے گی۔ آپ اور میں ابھی آئے نہیں تھے، آدم ابھی دنیا میں بنے نہیں تھے، اس وقت ہی قرآن پاک اللہ کی طرف سے سنائی جاتی ہے فرشتوں کو، فرشتے اس وقت مبارکباد آپ کو دے رہے ہیں۔ ینزل ھذا علیہ، اے اللہ وہ کتنے مبارک کے مستحق لوگ ہوں گے، کتنے اچھے لوگ ہوں گے، شان والے ہوں گے جن کو یہ تیری کتاب ملے گی۔ طوبی لألسنۃ تتکلم بھذا، وہ زبانیں بھی کتنی اعلیٰ ہوں گی جو اس تیری کلام کو پڑھیں گی۔ طوبی لأجواف تحمل ھذا، وہ سینے کتنے اعلیٰ ہوں گے جن سینوں کے اندر یہ تیری کتاب آئے گی۔ یہ کون مبارک دے رہا ہے جی؟ آج ہم بھی مبارک دیتے ہیں نا ان بچوں کو، تو یہ تو فرشتوں نے پہلے سے مبارک دی تھی۔ کیوں؟ یہ اللہ نے یہ اتنی عظیم کتاب جو اتاری ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا اصل ہدایت، اصل رہنمائی، اصل صراط مستقیم بتانے والی کتاب جو ہے وہ یہی قرآن ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اسی کتاب کے ذریعے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا اس کو ہے، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ دنیا والوں اللہ کہتے ہیں کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہم نے دی ہے، انزلناہ نازل کی ہے، کس غرض کے لیے؟ کیوں اللہ نے اس کتاب کو اس دنیا میں بھیجا؟ کیوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کے اوپر اس کو رقم کر کے امت تک پہنچا دیا؟ فرمایا اس لیے کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ دنیا والے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کے اندر یہ کتاب لے آئے۔ روشنی کے اندر اندھیرا کیا ہے؟ کفر اندھیرا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی مخلوق کے فرد کو شریک کرنا بہت بڑا اندھیرا ہے، وجود باری کا انکار کرنا بہت اندھیرا ہے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا بہت اندھیرا ہے، اس کے فرشتوں کا انکار کرنا بڑا اندھیرا ہے، فرشتوں کو اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک جاننا بہت بڑا اندھیرا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا انکار کرنا بہت بڑا اندھیرا ہے، انبیاء علیہ السلام کے وجود کا انکار کرنا بہت بڑا اندھیرا ہے، محمد الرسول اللہ کو آخری نبی نہ ماننا بہت بڑا اندھیرا ہے۔ قرآن آیا ان سب اندھیروں کو ختم کر کے نور ہدایت لے کر آیا، نور توحید لے کر آیا، اس کے ذریعے قتل و غارت ختم ہو گئی، آپس میں جو دشمنیاں تھی وہ ختم ہو گئی، محبتیں پیدا ہو گئی، اختلاف ختم ہو گئے، اور جو در در کے سوالی تھے، در در کے پجاری تھے، پتھروں کے پجاری اپنے ہاتھ سے بنا کر جو ان کے سامنے سجدے کر رہے تھے، ان کے نام کی منتیں دے رہے تھے، ان کے نام کے چڑھاوے دے رہے تھے، وہ سب کے سب قرآن کے آنے کی وجہ سے سب کو چھوڑ کر ایک رب کے دربار کے پجاری بن گئے، ایک محمد الرسول اللہ کی بات کو ماننے والے بن گئے، اور وہ جو شرک کے اندھیرے اٹھ گئے،
کفر کے اندھیرے اٹھ گئے، مکے کا ماحول بہترین بن گیا، مدینہ کا ماحول بہترین بن گیا، اب وہاں کے رہنے والے بھی بہترین بن گئے۔ وہ زمانہ جس کو زمانہ جاہلیت کہا جا رہا تھا، جب قرآن آتا ہے تو اسی زمانے کو محمد الرسول اللہ پھر اب یہ کہتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین، جو جاہلیت تھی، قرآن آیا یہدی للتی ہی اقوم کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ آپ کو علماء ملے ہیں قرآن کے ساتھ جوڑنے والے، یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ اور جتنی بھی علماء کے فضائل مولانا مشتاق صاحب آپ کو سنا رہے تھے نا کہ ان سے محبت کرنا بھی جنت میں جانے کا سبب ہے، تھوڑی تھوڑی پشت یہ انہی علماء کے بارے میں ہے جن کا قرآن ذکر کرتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور یہ انہی کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ جن کا تعلق قرآن سے ہے اور جو امت کو بھی قرآن سے جوڑ رہے ہیں، جو امت کو نبی کی سنت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام حجۃ الوداع کے اس آخری خطبے میں دنیا سے جانے والے تھے، تو آپ علیہ السلام نے امت کو رہنمائی کے لیے، امت کو ہدایت پر پکا رہنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کتنی چیزیں عطا کی ہیں؟ 2 چیزیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیال کرو اور لاکھوں کا مجمع ہے عرفات کے اندر، حضور نے بڑا جامع خطبہ، ایک پورا دین کا خلاصہ وہاں پر محمد الرسول اللہ نے بیان کیا ہے لاکھوں کے مجمع میں، اور پھر یہ کہہ دیا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو یہاں پر موجود ہوں تمہاری ذمہ داری ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، دین مکمل ہو چکا ہے، میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، تم نے تصدیق بھی کر دی ہے، اب یہ صرف تمہارے ہی لیے نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو اوروں تک پہنچانا ہے۔ اور فرما دیا کہ میں تو جا رہا ہوں، 2 چیزیں ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کا قرآن اور دوسری ہے میری سنت۔ فرمایا جب تک ان پر رہو گے، ان کو ساتھ رکھو گے، ان سے رہنمائی لو گے، گمراہ کبھی نہیں ہوگے، ضلالت میں کبھی نہیں جاؤ گے، لیکن جب ان سے ہٹ جاؤ تو پھر ہدایت تمہارے پاس بھی کوئی نہیں رہے گی۔ تو امت کو نبی پاک علیہ السلام آخر میں ہدایت پر رہنے کے لیے، رہنمائی لینے کے لیے کتنی چیزیں دے کر گئے؟ جی، نمبر 1، نمبر 2 سنت مصطفیٰ۔ الحمدللہ، اس پر آپ جتنا شکر کریں اللہ کا، یقین کریں یہ کم ہوگا کہ اللہ نے آپ کو وہی علماء عطا کیے ہیں، وہی رہنما عطا کیے ہیں کہ جو آپ کو قرآن و سنت کی طرف ہی لے کر آتے ہیں۔ آج کل بہت سارے قصے اور کہانیاں، بڑے فتنے شروع ہو گئے ہیں، کوئی خوابوں کو بیان کر رہا ہے، کوئی کہانیاں اور قصے پتہ نہیں کہاں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے، اور عوام الناس کو ایک طرف لگایا ہوا ہے، اور دنیا میں دنیا کی لالچ کی وجہ سے خدا جانے یہ دنیا عارضی ہے، اس کے پیچھے لگ کر دنیا بڑی گمراہ ہوئی ہے، مسائل کو حق کا چھپانے والے، لیکن قرآن نے ان کا بھی ذکر کر کے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ جو عالم دین ہے، بڑا اعزاز ہے علم کا، لیکن میرے دوستو اگر حق کو چھپا رہا ہے، حق کو چھوڑ کر کسی اور طرف لوگوں کو لگا رہا ہے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کیوں کرتا ہے یشترون بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس دنیا جو بالکل قلیل اور حقیر ہے، اگر اس کی کوئی قیمت ایک مچھر کے برابر بھی ہوتی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کافر کو ذرا بھی نہ دیتا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر کوئی جاننے والا مسائل کو، کوئی عالم ہے، اگر وہ ان کے دین کے مسئلوں کو، قرآن کی باتوں کو، شریعت کی باتوں کو عوام تک پورے طریقے سے نہیں چھپاتا، محض دنیوی اغراض کی وجہ سے، دنیا کے فوائد لینے کی وجہ سے،
تو اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ فرمایا کہ اللہ رحمت والی بات بھی اس کے ساتھ نہیں کرے گا، رحمت والی کلام بھی نہیں کرے گا۔ وہ اللہ جب ناراض ہو جائے گا وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، ایسوں پر اللہ کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں، ہر چیز لعنت کرتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ قرآن پاک حق والی کتاب، یہ محمد الرسول اللہ کی سنت صحیح رہنمائی کرنے والی، ان احسن الکلام ان خیر الکلام کلام اللہ کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں سب سے بہترین وہ بات جس سے بات کی جائے، تکلم کیا جائے، وہ اللہ کی کتاب کا تکلم ہے۔ سب سے بہترین نمونہ، سب سے بہترین سیرت، سب سے بہترین اسوہ اگر ہے جس کو سنت کے ساتھ بھی تعبیر کر سکتے ہو، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیو اس لیے ہم نے رہنمائی لینی ہے تو کس سے؟ جی قرآن سے چلنا ہے تو کس پر؟ سنت پر۔ ہمارے تبلیغی بزرگ مولانا آصف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کافی وقت لیا ہے، ہم بھی تھوڑا تھوڑا کبھی کبھار کر لیتے ہیں نا۔ بڑے عجیب بات کہا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ حکم اللہ کا، محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے طریقہ۔ کتنے جامع سی بات ہے، یہ بھی علماء نے آپ کو آسان کر کے دے دی ہے کہ حکم کس کا؟ بولو حکم، یہی مثلا نماز ہے، نماز حکم کس کا ہے؟ لیکن اللہ نے ہمیں پڑھ کر دکھائی تو نہیں ہے کہ ایسے پڑھو، یہ کرنا ہے۔ یہ پڑھ کر دکھائی کس نے ہے؟ طریقہ کس کا ہے؟ حکم اللہ کا ہو اور اس کو پورا کرے بندہ، لیکن طریقہ محمد کا نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ حکم پورا ہو جائے گا؟ جی یہ بس یہ ہے، اللہ نے ایک دیا ہے کتاب اور نمبر 2 کیا ہے؟ سنت۔ بس ان دونوں کو بندہ ساتھ رکھے کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ بھائیو یہ بچوں کا مسئلہ ہے، مدارس کا مسئلہ ہے، قرآن پاک سے ہدایت دینے کے لیے تھوڑا سا دیکھ لیے کریں کہ قرآن نے کیا انداز بتایا ہے، ہمیں محمد الرسول اللہ نے کیا طریقہ بتایا ہے۔ اگر آپ اور نہیں تو کم از کم یہ دیکھیں ہمارے بچوں کی اصلاح کس طرح کی جاتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے بزرگوں کے تذکرے کر کے، آج ہم نے وہ چھوڑ دیا جس وجہ سے ماحول اور معاشرہ اور نسلیں خراب ہو رہی ہیں۔ دیکھیے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اللہ پاک اپنی اس کتاب میں پہلے نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ انہوں نے کیا کچھ دنیا کو کہا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حکم کیا ہے، وصیت کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ، دونوں نبی ہیں نا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ، خیال کرنا اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر دیا ہے، دین اسلام تمہارے لیے پسند کر دیا ہے، لہٰذا تمہاری زندگی جو ہے مرنے تک اسی پر گزرنی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا جب یعقوب علیہ السلام کا دور آتا ہے، وہ اپنی اولاد کو بٹھا کر کہتے ہیں بتاؤ عبادت کس کی کرو گے؟ عبادت کس کی کرو گے؟ تو سب نے کہا ہم صرف اسی کی کریں گے جس کو اللہ کہتے ہیں، جس کو حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو بٹھا کر واز کر رہے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں نا شاید تقریر مولوی صاحب ممبر پر بیٹھ کر ہی کرے تو بس یہی وہی سمجھائے۔ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو سامنے بٹھاؤ، اپنے بیٹوں کو سامنے بٹھاؤ۔ اس سے پہلے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے، بچی جب 7 سال کی ہو جائے تو کیا کرو؟ جی یہ کیا کس کو کہا ہے؟ مسجد کے استاد کو، مدرسے کے استاد کو کہا ہے یا ماں باپ کو کہا ہے؟ جی ماں باپ کو کہا ہے نا، کہ ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر جیسے ہم ان کی جسمانی چیزوں کا خیال کرتے ہیں تو یہ بھی ہے کہ ان کی روحانیت کا بھی خیال کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب 7 سال کے بچے اور بچی کو نماز کو کہو،
10 سال کا ہو گیا کوتاہی کرتا ہے تو تھوڑی بہت ہی سزا بھی دو تاکہ وہ عادی بن جائے، یہ تربیت ہو۔ اور قرآن نے یہ بتا دیا کہ ان کے عقائد کی بھی اصلاح کرو، جیسے کہ حضرت لقمان نے کی۔ لقمان حکیم اپنے ایک ہی بیٹے کو بٹھاتا ہے، کوئی مجمع بنانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ آپ تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی مجمع بنے گا تو ہم بات کریں گے، ایک بنے۔ ہمارے تبلیغی بھائی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ خصوصی گاشتہ اور عمومی گاشتہ نہ، خصوصی میں یہ ہوتا ہے ایک کی بھی محنت کرنا، ایک کی یہ حضرت لقمان حکیم بیٹے کو سامنے بٹھاتے ہیں۔ اذ قال لقمان لابنه یا بنی لا تشرک باللہ، محبت بڑے انداز میں کہا، ڈانٹ کر نہیں کہا، سخت لیجے میں نہیں کہا۔ علماء عربی سمجھنے والے جانتے ہیں، کہتے ہیں یا بنیا، میں میرے پیارے بیٹے میں تجھے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کیا کہنے چاہتے ہیں؟ آج ہمارا ماحول تو یہ ہو گیا کہ بیٹے کو کہیں گے ایسا کاروبار کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ حضرت لقمان حکیم اللہ کا نبی ہے یا بہت بڑا ولی ہے، اللہ اس کی بات کو نقل کر کے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اچھے لوگوں کے اچھے جو طریقے ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، یہی ہے ولیوں کو ماننا، یہی ہے نبیوں کو ماننا۔ ہاں کہتے ہیں ہم ولیوں کو مانتے ہیں، ولی کی بات ایک نہیں مانتا اور ولی کو مانتا ہے نہیں۔ ولی کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ اس کی جا کر عبادت کرو، ولی کا ماننا یہ ہے کہ اس کی قبر پر جا کر چادریں چڑھاؤ۔ یہ تو سارے کام جو ہیں اپنی طرف سے بنا دیے، نہ اس کو فائدہ ہے کسی اور چیز کا، یہ تو مال کا ضیاع ہے۔ ہاں ولی اللہ اگر مل جائے، دنیا سے چلا گیا تو اس کی تعلیمات باقی ہیں، اس کی تعلیمات پر رہو، دنیا میں موجود ہے تو اس سے دعائیں بھی لو اور اس کی باتوں کو بھی مانو۔ اور ولی وہی ہوگا جو قرآن کی بات آپ کو بتائے گا، ولی وہی ہوگا جو مصطفیٰ کی بات آپ کو بتائے گا۔ ان حافظوں سے، ان قرآن کے پڑھنے والوں سے، ان علماء سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ جو قرآن کو جاننے والے، قرآن کے مطابق چلنے والے ہیں، یہی تو سب سے بڑے ولی ہیں۔ تو لقمان حکیم کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بولو۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کے اندر ظلم اور بھی ہیں، کسی کا حق دبا لینا یہ بھی ظلم ہے، کسی کو قتل کر دینا یہ بھی ظلم ہے، جھوٹ کا بولنا یہ بھی ظلم ہے، جھوٹی شہادت دینا یہ بھی ظلم ہے، اور مال دیتے وقت، تولتے وقت، لیتے وقت کم کر کے دینا، کسی کا حق دبا لینا، کسی کی زمین پر قابض ہو جانا، کسی کی کوئی اور چیز جو ہے دبا لینا، یہ سارے کے سارے ظلم ہیں۔ لیکن فرمایا بیٹا سب ظلم ایک طرف رکھ دیے جائیں، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کر لیا جائے۔ کیوں؟ یہ ایسا ظلم ہے کہ رب کائنات نے یہ بات طے کر دی ہے، موٹے لفظوں کے ساتھ اس کو واضح کر دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہے کہ مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ گناہگار ہے، گناہ کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، نبی سفارش کر کے بچائیں گے، حافظ سفارش کر کے بچائیں گے، عالم سفارش کر کے، شہید سفارش کر کے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے دنیا سے جو چلے گئے ماں باپ کی سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن جو مشرک مر گیا، رب کائنات نے نبی کو بھی منع کر دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ خیال کرنا، معاف کرنا تو دور کی بات ہے۔ او نبیو، او ایمان والو، مشرک کے لیے تمہیں استغفار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا بیٹے لا تشرک باللہ ان الشرک ظلم عظیم۔ اب یہ بات بتا کر عقیدہ درست کر کے کہا یا بنیا اقم الصلاۃ، یا بنیا، اوے باپ ہو بیٹے کو یہ بتاؤ
یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز کی پابندی کیا کر، وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، اور جب تو دیکھے کسی بات کو اچھائی والی تو اچھائی آپ بھی کرتا رہے اور اوروں کو بھی بتاتا رہے، ونہا عن المنکر، جہاں برائی آ جائے، شریعت کے خلاف چیز آ جائے تو اس کے لوگوں کو بھی منع کر، آپ بھی ان سے رکتا رہے، ونہا عن المنکر۔ اور پھر آگے اخلاق کی بھی تعلیم دے دی، اخلاق کی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي بد اخلاقی نہ کر اور تکبر بھی نہ کر۔ یہ ایک باپ جو نبی ہے وہ اپنے بیٹے کو اس طرح کا سمجھا رہا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں ملے گی تو قرآن سے ملے گی، یہ چیزیں ہمیں ملے گی تو مدارس سے ملیں گی، یہ چیزیں ہمیں ملے گی تو مسجد سے ملیں گی۔ اس لیے اپنے آپ کو مسجد سے، مدرسے سے، عالم سے، قاری سے، حافظ سے جوڑ کر رکھو گے، قرآن کے ساتھ منسوب ہوگے تو انشاءاللہ اچھی رہنمائی ملتی رہے گی، اور اس اچھی رہنمائی کے ساتھ اگر تم نے دنیا کی زندگی گزار دی تو وہ رہنمائی تمہیں جنت تک پہنچا دے گی۔ ہمارا اصل مقصودی مقام وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و پاک کے ساتھ، نبی کی سنت سیرت کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آخر میں پھر ان بچوں کو، ان کے اساتذہ کو، آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ